نحمده ونصلي على رسوله الكريم جزا اللہ عنا محمد. آنکھیں ان چیزوں کو نہیں دیکھتی جن کو قلب نہیں دیکھتا. بس کت آدمی کسی کی طرف آنکھیں چار کر کے دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن دل اس کا کسی اور جانب ہوتا ہے، تو وہ بعد میں پوچھا جائے کہ اس کا نقشہ کیا تھا تو وہ اس کو نہیں بیان کر سکتا کیونکہ اس کا دل اس کو نہیں دیکھتا. جو میڈیکل کی بکس ہیں ان میں امراض ہوتے ہیں، امراض کی علامات ہوتی ہیں، تو وہاں یہ ایک آتھر لکھتا ہے کہ آنکھیں اس کو نہیں دیکھتی جس کو دل نہیں دیکھتا. ایسے ہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ شیخ کو کرسی پہ بٹھا دیں، نہیں بٹھا دیں، میرے کہنے میں بٹھا دیں. دوسری بات یہ ہے کہ آدمی وہاں نہیں ہوتا جہاں اس کا جسم موجود ہے، آدمی وہاں ہوتا ہے جہاں اس کا دل موجود ہے. اس کی تو بڑی مثال ہے. بعض کا آدمی اپنے ایسے دوست کے ساتھ جس میں وہ غرق ہو جاتا ہے، چیٹ کر رہا ہوتا ہے. ایک صاحب نے کہا جی وہ چیٹ کر رہا تھا اور مجھے کہا کہ اس کو بلاؤ. اب میں اس کے قریب آیا، میں نے اسے ناک کیا، میں نے اس کو تھوڑا سا کھڑا کیا. اس کو میری پریزنس کا پتہ ہی نہیں ہے. وہ جگہ فزیکلی پریزنٹ تو ہے لیکن فزیکلی ایبسنٹ، لیکن اسپرچولی ایبسنٹ ہے. فزیکلی پریزنٹ ہے، اسپرچولی ایبسنٹ ہے وہ جگہ پر. تو آدمی وہیں ہوتا ہے جہاں اس کا دل ہوتا ہے. بس کا آدمی نماز میں ہوتا ہے اور دل دکان میں ہوتا ہے، تو فزیکل پریزنس مسجد میں ہے اور دل دکان میں ہے. عجیب بات ہے کہ قرآن نے سب سے زیادہ جس چیز کو اہمیت دی وہ دل ہے، انسان کا قلب ہے. اب دیکھیے فرمایا ربنا لا تزغ قلوبنا، دلوں کو آپ نہ زنگ نہ لگائیے، زیغ نہ لگائیے. دل اور اسی طرح بہت ساری جگہوں پہ کفار کے بارے میں کہ ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، ان کے دل اندھے ہیں. ہاں ایک جگہ فرماتے انہو کانوا قوما عمین، ٹھیک پڑھا میں کہ وہ ایک قوم تھی جو بالکل اندھی تھی. اب تفسیر میں ہے کہ 8 یا 9 لاکھ لوگ تھے. تو 8-9 لاکھ لوگ بلائنڈ تو نہیں تھے، اندھے تو نہیں تھے، قلب کے اندھے تھے، قلب کے اندھے تھے. بعض قلب کے اندھے وہ ہوتے ہیں جنہیں، بعض ایسے اندھے ہوتے ہیں، ایسے اندھے ہوتے ہیں کہ جنہیں خالق دکھائی نہیں دیتا. حالانکہ خالق کا انکار آدمی کر ہی نہیں سکتا، کر ہی نہیں سکتا. ناممکنات میں سے دیکھیں آپ، اتنی گھٹیا چیزوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ خود بخود نہیں بنتی، جیسے لاؤڈ سپیکر. میں اکثر گھڑی کی مثال دیتا ہوں. گھڑی بڑی سسٹمیٹک ہوتی ہے، بڑی پروگرامڈ ہے کہ اس میں 60 سیکنڈز کے بعد 1 منٹ، 60 منٹس کے بعد 1 گھنٹہ. تو اگر آپ یہ کہیں یہ گھڑی جو تھی نا یہ خود بخود ڈاروینین تھیوری سے گھڑی بن گئی، تو یہ نہیں ہو سکتا. تو خالق پر یہ جو سیکولر ہوتے ہیں، یہ تو بدھسٹ ہیں، اس لیے یہ ظالم ہوتے ہیں. جتنے بھی لوگ آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں ان کے احوال مختلف ہوتے ہیں. انسان صرف، اگر آپ میری اس بات کو غور فرمائیں تو میں اس میں بہت سچا ہوں، انسان
اس قدر غافل ہے، اس کا قلب اتنا اندھا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کو نہیں پہچان سکتا. تو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ صرف ایک آج کل آم ہے، آم کی گٹھلی لے لیجیے اور ایک گملہ لے لیجیے. گملہ بڑا ہو تھوڑا سا کہ اس میں پانی، اس میں آپ آم کی گٹھلی تقریباً کوئی 6 انچز نیچے دبا دیجیے، اور اس کے بعد اس میں دبی رہنے دیجیے ذرا، اور ذرا 8 انچز نیچے کر لیجیے. اس گٹھلی کے بعد آپ دیکھیں اللہ کی شان، کون ہے جو اس گٹھلی کو پھاڑتا ہے، اور اس کے اندر سے اوپر آپ حیران ہوں گے کہ گٹھلی پھاڑ کے یوں کر کے نہ اس کے اوپر نہ پوتا نکلا ہوا ہوگا. حیران کن. یہ صرف اللہ رب العزت کی ذات کی وحدانیت کو اور اللہ کی شان کو، اس کی قدرت کو، اس کی کبریائی کو، اس کی خالقیت کو اور اس کی رزاقیت کا اظہار ہے. یہ ہے لائف، یہ ہے زندگی. زندگی روبوٹ تو بنائی جا سکتی ہے، زندگی نہیں بنائی جا سکتی. روبوٹ بن سکتا ہے، زندگی نہیں بنا سکتے. تو یقین جانیے لائف اور زندگی جو ہے یہ اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ روح ڈالتا ہے تو زندہ ہو جاتا ہے. انڈے کے اوپر مرغی بیٹھتی ہے، اس کے اندر سے چوچے نکلتے ہیں اور ان کے ہارٹ بیٹ اس طرح، اس کی اگر ہارٹ بیٹ سنیں تو اسٹیتھوسکوپ سے ہارٹ بیٹ سنیں تو یوں ہی اس کا دل دھڑک رہا ہوتا. یہ زندگی جو ہے یہ صرف اللہ کی ذات. لہذا انسان اتنا غافل ہے کہ وہ یعنی اللہ کو بھی نہیں پہچانتا. یورپ کے اندر لوگ آسمان، یعنی آسمان سے مراد ہے چاند اور اوپر تک بھی ہواتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات کو پہچاننے سے پھر بھی عاجز رہتے ہیں، باوجود اس کے کہ دل اندھے ہیں. ورنہ تو ایک بیج، لیمو کا بیج آپ ڈالیے تو لیمو نکلتا ہے. حیرت کی بات ہے کہ اس لیمو میں رس ہوتا ہے اور وہ تلخ ہوتا ہے. اس کے ساتھ گنا لگا دیجئے تو 2 فٹ کے فاصلے پہ گنا نکل آتا ہے اور اس کا رس میٹھا ہوتا ہے. کچھ دیر کے فاصلے پر آپ سبز مرچ لگا دیجیے اور وہ تلخ ہوتی ہے اور کڑواہٹ ہوتی ہے، اس میں تیزی ہوتی ہے. تو یہ ساری جو بایولوجی ہے، یہ پودے، یہ پلانٹس، یہ سب اللہ رب العزت کی خالقیت کے گواہ ہیں. اور یہ جو زوالوجی ہے، جانور، یہ بھی اللہ ہی کی تدبیر، تخلیق کے گواہ ہیں. اچھا، عجیب بات ہے کہ ایک بات لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی. لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی کہ رازق اللہ ہے. اب میں آپ کو کوشش کرتا ہوں کہ مجھے اور آپ کو سمجھ میں آ جائے. یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ رازق اللہ ہے، اس لیے کہ وہ رازق سے مراد لیتے ہیں ایک درجے میں، اس میں بھی حقیقت پائی جاتی ہے اور درست ہے. وہ رازق لیتے ہیں کیش اور پیسہ اور روپیہ اور کوائنز اور ریال اور ڈالرز کو، کہ ڈالرز دیکھیں، آپ کے پاس اگر ڈالرز ہوں، آپ ایک لمحہ کے لیے سوچیے، اور آپ کے پاس اگر سب کچھ ہو، آپ کے پاس کوائنز بھی ہوں، ڈالرز بھی ہوں، اشرفیاں بھی ہوں اور روپیز بھی ہوں، تو دیکھیے اگر زمین سے اللہ رب العزت گندم نہ اگائے، دیکھیں اس بات تو پکی ہے نا کہ آپ نے ڈالر نہیں کھانے، نہ پاکستانی روپیز کھانے ہیں، نہ سعودی ریالز کھانے ہیں، نہ آپ نے کوائنز کھانے ہیں. آپ کھائیں گے تو گندم نہ. تو یہ گندم کون پیدا کرتا ہے؟ یہ آپ کا رزق ہے. یعنی آدمی کے سامنے رزق ہوتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. آدمی سے ایک غلطی ہو رہی ہے، اور بالکل ہم سب سے ہو رہی ہے، کہ ہم رزق کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو درختوں پر پھل اور شاخوں کے اوپر اور پلانٹس کے اوپر جو گندم اور مونجی اور چاول اور یہ ساری اشیاء جو لگائی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو ذرا غور فرمائیے گا، ان کو پرچیز کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ میسر آ جائے تو تب رزق ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں کہ ہمیں رزق میسر آیا ہے.
لیکن ہم سوچتے ہیں کہ ریڑھی کے اوپر ایک آدمی نے سنگترے لگائے ہوئے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں ایک آدمی کے پاس یعنی پیسے نہیں ہیں تو وہ سنگترے نہیں خرید سکتا، اور دوسرے آدمی کے پاس پیسے ہیں تو وہ سنگترے خرید لیتا ہے۔ اب وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو روپیز ہیں نا، روپیز، یہ جو کوائنز ہیں، روپیز ہیں، ڈالرز ہیں، یہ رزق ہیں، وہ اس کو رزق سمجھتا ہے، ہاں ٹھیک ہے یہ بھی رزق ہے۔ لیکن اصل رزق تو وہ ہے، یہ تو ایبیلٹی ٹو پرچیز ہے، یہ تو پرچیز کرنے کی صلاحیت ہے۔ رزق تو وہ ہے جو اللہ رب العزت نے بنایا ہے۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے جو سنگترا بنایا ہے، واضح طور پہ سنگترا جو ہے نا انسان کے لیے بنایا۔ یعنی میں حیران ہوتا ہوں اس بات پر کہ قرآن مجید اور احادیث سے ان الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، یہ کمال ہے، یہ سب تمہارے لیے بنائی گئی ہیں۔ یعنی میں آپ کو اس کو بیان کروں تو بڑا لمبی ڈیٹیلز میں چلے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ چکوترا ہے جس کو آپ گریپ فروٹ کہتے ہیں، اس کی جو ایکسٹرنل کور ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے بنایا ہے کہ اس کے درمیان کشن رکھ دیا ہے، وائٹ سا کشن، تاکہ یہ ذرا بھارا ہوتا ہے اور یہ سیف رہے، اور اگر کوئی اس کو پرندہ چونچ مارے تو یہ اندر تک نہ جائے۔ اور پھر اس کشن کے ذریعے سے اس کی انسولیشن بھی کی ہے۔ انسولیشن سے مراد ہے کہ بعض کا ڈائریکٹ سن لائٹ جب پڑتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ خشک ہو جائے، نیچے سے زمین سے اس کے اندر پانی جمع ہو رہا ہے، رس جمع ہو رہا ہے، اور سورج سے وہ پک رہا ہے، اور اس کے ارد گرد انہوں نے ایک موٹا چھلکا لگا دیا ہے تاکہ یہ محفوظ جگہ تک پہنچ جائے، یعنی انسانوں تک پہنچ جائے، اور اس کے درمیان انہوں نے کشن رکھ دیا ہے۔ یعنی دماغ کے اندر بھی نا اللہ تعالیٰ نے دماغ کی جو کورنگز بنائی ہیں، اس کورنگز میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک فلوئڈ رکھا ہے کہ وہ شاک ابزاربر کا کام کرتا ہے۔ تو آپ نے لفظ سنا ہوگا میننجائٹس کے ٹیکے لگاتے ہیں تو دماغ کی کورنگز ہوتی ہیں، انہیں میننجیز کہتی ہیں، تو اس کے اندر اور دماغ کے درمیان ایک فلوئڈ کا ایک سیال مادہ ہوتا ہے جو کشن کا کام کرتا ہے، جیسے گاڑی کے شاک ابزاربر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا نظام ایسا خوبصورت بنایا سنگترے کا اور گریپ فروٹ کا اور موسمی کا، کہ اس کا ایکسٹرنل جو پیل اور چھلکا بنایا وہ اتنا سٹرونگ ہے کہ الحمدللہ وہ اس پورے رس کو محفوظ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر رس ڈالا۔ دیکھیں اس کے اندر وہ تمام اشیاء موجود ہیں جو انسانی جسم کو چاہیے۔ مثلا وٹامن سی جو ہے انتہائی ضروری ہے انسان کے میٹابلزم کے لیے۔ بہت سارے کیمیکل بہت سارے اس کو ٹھیک کر دیں، بہت سارے کیمیکل ریئیکشن جو ہیں وہ یعنی اس کے لیے بھی ایز اے کیٹلسٹ اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ وٹامن سی بھی اس میں رکھا۔ پھر انسان کو گلوکوز کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے اندر عمدہ قسم کی فرکٹوز رکھی، پھر دوسرے وائٹامنس وہ بھی اس میں رکھے۔ پھر دیکھیں انسان کو بعض اوقات سردیوں میں آدمی پانی کم پیتا ہے جس سے گردوں پر پریشر پڑ جاتا ہے، اس کا بہترین علاج ہے کہ آدمی یہ مالٹے کینو وغیرہ استعمال کرے، اور اس سے جو پتھری بننے کے چانسز بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پروفیسر تھے سرجری کے، وہ کہتے ہیں نیچرل طریقہ جو پتھری بننے کو روکنے کا ہے، پریونٹیو میجرز جو ہیں، وہ کینو اور مالٹے ہیں کہ یہ پتھری کو بننے نہیں دیتے اور اب گردوں کو صاف کرتے ہیں۔ اب آپ ایک سنگترے کی اور ایک آپ چکوترے کی ایک صفات دیکھیں، لگتا ہے کہ خالص اللہ تعالیٰ نے ان دنیا خلقت، یہ چکوترا یہ اورنج آپ کے لیے بنایا گیا۔ ابھی آپ پرانی بات ہو گئی، ابھی کی نہیں، کہ یہ چکوترے کے اندر جو ہوتی ہے نا، یہ سفید فوم ہوتا ہے، جو ہے سفید ہوتا ہے نا، جو نکلتا کافی مقدار میں، اس کے اوپر ریسرچ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اس کے اندر وہ صلاحیت ہے کہ جو شریانوں کو کھول دیتی ہے، بند شریانوں کو کھول دیتی ہے۔ ریسرچ ہو رہی ہے مختلف، ہر شے اللہ رب العزت نے بندے کے لیے بنائی ہے، ہر یہ رزق ہے جو آپ کا، اس کو ہم سمجھ نہیں رہے۔ ہم نا ہمارے اوپر مال پیسہ ہے، دیکھیں نا، وہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہونا ہی ہے نا، یہ تو موجود ہی ہے نا، یہ کیسے موجود ہے؟ عراق کے اندر ایک دفعہ قحط پڑا، حضرت قاری طیب صاحب تحریر فرماتے ہیں
لوگوں نے سونا بیچ کے، خواتین کا سونا بیچ کے لوگوں نے گندم کی روٹی کھائی، اس لیے اتنا قحط تھا کہ گندم پروڈیوس نہیں ہوتی تھی۔ دیکھیے اگر اللہ تعالیٰ زمین سے گندم نہ پروڈیوس کرے، اللہ تعالیٰ چاول پروڈیوس نہ کریں اور کالے چنے اور دالیں پروڈیوس نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ مکئی اور باجرہ یہ چیزیں اور گندم مرچو نہ پروڈیوس کریں، ان کا تو آپ سے کوئی تعلق نہیں نا، کیونکہ آپ دہقان تو نہیں ہیں نا، آپ کا تو ان سے کوئی تعلق نہیں نا، آپ تو کسان نہیں ہیں، تو یہ نہ آپ جیبوں میں نہ پیسے بھر کے امریکہ سے واپس آ کے یا ڈیفینس میں 10 کروڑ کا گھر بنا کے تو وہ یعنی بینک میں آپ نہ 50 کروڑ کا اکاؤنٹ کھول لیں، لیکن جب آپ مارکیٹ میں جائیں تو آپ کے پاس گندم نہیں ہے، آپ کیا، اب آپ ایسے کرنا، اب نوٹوں کو کھانا شروع کر دینا، اب اس لیے کہ رزق تو نوٹ ہے نا، تو نوٹوں کو کھاؤ۔ اتنی بڑی میجر ہم غلطی کر رہے ہیں۔ یہ میں نے کئی دفعہ سوچا کہ جب میں لوگوں کو دیکھتا ہوں اور سوچتا ہوں، ان کو رزق کا مطلب ہی نہیں پتا۔ رزق کیا ہے؟ یہ دیکھیے انار رزق ہے، اس انار کے اندر ایسی خوبیاں ہیں جو انسانی جگر اور اس کے لیے گردوں کے لیے ایسی مفید ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جتنی جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اتنی اس کی مقدار رکھی ہوتی ہے۔ جیسے ہوا، آکسیجن ہر جگہ موجود ہے، پانی ہر جگہ موجود ہے، اسی طرح گندم سب سے زیادہ انسان کو ضرورت ہے، کیونکہ گلوکوز تو اللہ نے وافر گندم اگا دی ہے۔ اب بتائیے، ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں کہ گندم اگانے کے بھی کوئی مسائل ہیں، ہاں جی، حالانکہ یہ سب اللہ رب العزت کا نظام ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ ایک گندم کے دانے کو پکانے کے لیے اللہ رب العزت کا ایک بہت بڑا نظام۔ گندم کا دانہ جب زمین پہ جاتا ہے تو سب سے پہلے تو زمین سوائل ہے، اس سوائل اگر وہ فرٹائل نہ ہو، اگر وہ واٹر لاکڈ ہو، اور اگر اس کے اندر وہ نیوٹرینٹس نہ ہو تو گندم کا دانہ پنپتا ہی نہیں ہے۔ پھر جب تک اس کو پانی نہ دیا جائے، گندم کا دانہ پانی جذب کرتا ہے، پانی جذب کرنے کے بعد سویل اپ ہوتا ہے، پھولتا ہے، اور اس کے بعد اس کو ہیومیڈیٹی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کو یقین جانیے، میں آپ کو سچ بتاتا ہوں، جھوٹ نہیں کہہ رہا، گندم کے دانے کو سن لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے، سن لائٹ اس کو پکاتی ہے۔ اچھا، یہ جو اگر آپ اس کی بجائی ایسے موسم میں کریں کہ جس میں ہیومیڈیٹی نہ ہو، رطوبت نہ ہو، تو گندم کا دانہ چھوٹا رہ جاتا ہے۔ اگر آپ اس کو نومبر کے اندر کاشت کریں یا اس کے قریب جس میں ہیومیڈیٹی زیادہ ہوتی ہے، ہیومیڈیٹی سے میرا رطوبت ہے، تو یہ گندم کا دانہ میکسیمم اپنی وہ والیوم کو پہنچتا ہے اور اس کا سائز بڑھ جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت ہیں جو آسمان سے بارش برساتے ہیں اور زمین کو زرخیز کرتے ہیں، اور اس گندم کے دانے کے اندر گلوکوز بھر دیتے ہیں۔ گلوکوز آپ کا دماغ، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ حیران ہوں گے کہ انسان کا دماغ گلوکوز کے بغیر 1 منٹ کام نہیں کرتا۔ اگر 1 منٹ اس کو گلوکوز نہ دی جائے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اچھا، پھر آپ کہتے ہیں ہمارا تو کھاتے نہیں ہیں۔ جی، آپ نہیں کھاتے، آپ کی گلوکوز پھر سٹور کر لی جاتی ہے، کہاں؟ مسلز میں، ان چیزوں پہ، مختلف جگہوں پر، لیور میں، اس میں۔ جس وقت اس کی ویلیو گلوکوز کی جب آپ نہیں کھاتے کم ہوتی ہے، تو وہ سٹورڈ جو گلوکوز ہوتی ہے وہ خون میں آ جاتی ہے، اور یہ دماغ کو پہنچائی جاتی ہے تاکہ دماغ کام کرے۔ اس لیے بعض لوگ 10-10 12-12 گھنٹے بھی کام کرتے ہیں۔ اچھا، جس وقت یہ دیکھا جاتا ہے کہ اب وہ اس نے کھانا ہی نہیں کھایا، تو سٹورڈ گلوکوز جو ہے وہ تو ساری کنزیوم ہو گئی ہے، وہ گلوکوز جو کہ سٹور کی گئی تھی، سٹور روم میں جو رکھی گئی تھی، وہ بھی کنزیوم ہو گئی ہے، اور یہ کھا بھی نہیں رہا، نہ باہر سے آ رہی، نہ اب کیا کریں؟ تو اللہ کی شان، اللہ کی شان، بس اسی سے ایک ڈاکٹر دیکھ لیتا ہے، ایک بایو کیمسٹ دیکھ لیتا ہے، رحمان کی شان، کہ ایک پروسیس ہے جسے میڈیکل میں کہا جاتا ہے گلوکونیوجینیسس۔ اللہ کی شان کہ پھر ایسے ہوتا ہے کہ جسم، جیسے کہتے ہیں نا نامساعد حالات میں ڈفرینٹ را مٹیریلز لے کے نا، جیسے کہتے ہیں نا جی اب ہمارے پاس پانی نہیں ہے تو ہم بجلی نہیں بنا سکتے، تو کہتے ہیں جی آپ کول سے بنا لیں، آپ کسی اور آئل سے بنا لیں۔ اب دیکھو جی گلوکوز تو آتی نہیں ہے، اب یہ ہے کہ ڈفرینٹ جو مختلف قسم کے جو یعنی سبسٹریٹس یا مختلف قسم کے جو
اشیاء اور اجسام ہیں جو ایسے غیر ضروری ہیں، وہ غیر ضروری چیزوں کو استعمال کر کے تو بدن جو ہے گلوکوز بنا لیتا ہے، اور بدن گلوکوز بنا کے دماغ کو پھر سپلائی کر دیتا ہے۔ شان ہے نا اس رب کی۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اچھا، تو میں صرف اسی بات پہ آج رہوں گا کہ آپ رازق کو تو میں اور آپ اور میں، ہم دونوں، ہم سب رازق کو تو پہچانیں۔ اب چونکہ ہم کسان نہیں ہیں، دہقان نہیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم ڈیفینس میں رہتے ہیں، ہم ڈاکٹر۔ اب دیکھو نا، ڈاکٹر نے تو مریض سے پیسے لینے ہیں، تو مریض نے پیسے دینے ہیں، اسے دے دیے، اب اس کے پیسے بھر گئے، اس لاکھوں اس کی تجوری میں ہے، تو وہ کہتا ہے ٹماٹر خریدنے میں کیا مسئلہ ہے، بازار سے ٹماٹر۔ اللہ تعالیٰ نے جب ٹماٹر بنانے بند کر دیے، پیاز بنانے بند کر دیے، تھوم گارلک بنانے، ادرک جنجر بنانے بند کر دیے، اللہ نے کالی مرچ سبز مرچ بنانی، اللہ نے ریڈ چلیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے انسانی جسم کے میٹابولزم کے لیے، یہ جو سرخ مرچیں ہیں اعتدال سے لی جائیں تو جو آدمی اعتدال سے سرخ مرچ کیا کھاتا ہے اس کو السر نہیں ہوتا، جو زیادہ کھاتا ہے اس کو بھی السر ہوتا ہے، جو بالکل چھوڑ دے پھر اس کی بھی قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے۔ یہ مرچوں کو بھی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر انسان کے لیے اللہ رب العزت نے دودھ بنایا، کیونکہ اس کی ہڈیاں جو ہیں، ہڈیوں کے اندر 60 to 70% تو ہے ہی کیلشیم، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انڈا بنا دیا اور مرغ بنا دیا، اس نے انڈا دیا، اس کے اندر کیلشیم۔ پھر اللہ نے گائے بنا دی، سورہ بقرہ، اور گائے جو ہے وہ گائے کے اندر سے پھر جو دودھ نکلتا ہے وہ ریفائنڈ فارم آف کیلشیم۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر پھل ایسی چیزیں بنا دیں، جیسے یہ جو کیا اس کو کہتے ہیں، یہ جو ہوتا ہے جس کو ہم جو گری کیا کہتے ہیں اس کو، کھوپے کو کہتے ہیں ناریل۔ اب ناریل کے اندر ریفائنڈ فارم آف کیلشیم اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا، یعنی ناریل کے بارے میں کہا گیا کہ اگر ایک آدمی پورا سال ناریل کھاتا رہے اسے کبھی کوئی ذوف نہیں ہوتا۔ اللہ کی شان، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے کہ جس وقت آپ روٹی نہیں لیں گے تو دوسری سسٹم نہ روٹی بنا لیں گے۔ حتیٰ کہ میں آپ بتاؤں، اگر آپ چربی نہ لیں، حالانکہ دیکھیے نا فیٹس کی اور چربی کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں جتنے بھی میل ہارمونز ہیں نا، جو مردانہ ہارمونز ہیں جی، یہ چربی سے بنتے ہیں، یعنی فیٹ سے بنتے ہیں۔ اچھا، اگر آپ مثال کے طور پہ فیٹ بالکل بند کر دیں، اور فیٹ سے میری مراد ہے کولیسٹرول بند کر دیں، یہ کولیسٹرول جس کو بہت برا بلا کہا جاتا ہے، اس جتنے بھی میل ہارمونز ہیں اور جتنے بھی ادر ہارمونز ہیں، دے آل آر سنتھسائزڈ فرام کولیسٹرول، سب کولیسٹرول سے بنتے ہیں۔ اچھا، اب یہ کولیسٹرول اگر بالفرض کم کر دی جائے اور فیٹس بھی کم کر دی جائے اور باڈی کو ہارمونز بنانے ہیں، تو باڈی پتہ کیا کرتی ہے کہ گلوکوز سے نہ فیٹ بنا لیتی ہے۔ اس لیے میں اکثر یہ کہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی کی کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے، ابن آدم کی کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے 2 لقمے ہی کافی ہیں، 2 لقمے کافی۔ یہ وہ اوور ایٹنگ کرتے ہیں، بہت کم ہمیں نیڈ ہوتی ہے۔ خیر وہ تو بڑی بات ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ چند بادام کھا لیتے تھے، اس کا ہم ذکر نہیں کرتے، ہم اس کی حال نہیں ہے، ہم روٹی سالن کے بغیر تو بالکل بیمار ہو جائیں گے، لیکن بہت کم کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ہمارے اکابر جو تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑی اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند فرمائے، انہوں نے اتنا دین کا کام کیا، کتب لکھی، بڑی جو تھی نا نیوٹریشس، بڑی ایسی غذائیت سے بھرپور غذا لیتے تھے، لیکن لیتے پتہ کتنا تھے؟ بس سمجھے کہ 1 کوفتہ بس، یعنی کہ 2 کلو میٹ کھا لیا جی برگر کے اندر، بس مطلب ایک کوفتہ لیا نا تو بس وہ لے کے ختم کر۔ حضرت میں نے حضرت جی نام حسن کاندیلوی کو بھی دیکھا کہ حضرت جی بس تھوڑا سا غذا لے کے تو لے لیتے تھے، بس کھا لیتے تھے، تو کھاتے عمدہ تھے کیونکہ انہوں نے دین کا کام کرا تھا۔ آپ دیکھیں نا، جس گھوڑے نے جہاد لڑنا ہے تو نیچرلی آپ اس کو آرڈنری چیز تو نہیں دیں گے، اس کو مقویات تو دیں گے، تو اس لیے وہ چونکہ اللہ کے دین کا کام کرتے تھے۔ حضرت تھانوی نے سب سے زیادہ کتب لکھی، جتنے بھی آج مسلم آتھرز ہیں ان میں سب سے زیادہ کتب کی تعداد حضرت تھانوی کی ہے، کھاتے بہت تھوڑا تھے۔ حضرت شیخ الحدیث زکریا، یقین جانیے گا،
یہ نہیں کھاتے تھے، مقوی چیز کھاتے تھے، وہ آپ کی طرح وہ یہ نہیں کرتے تھے کہ وہ چاولوں میں زردے کا رنگ ڈالتے، وہ تو زعفران ڈالتے تھے. اب وہ تو زعفران ڈالتے تھے نا، ایسے نہیں ہوتا تھا کہ ابھی وہ ایمبر اور مشک اور زعفران اور ان چیزوں کو استعمال کرتے تھے. اور اس زمانے میں تو اطباء بھی بہت قابل ہوا کرتے تھے. اور مغل خاندان کی ادویات جو تھیں وہ مغل خاندان کے زمانے کے یعنی ٹرین شدہ جیسے حکیم اجمل خان جیسے اطباء بھی ہوا کرتے تھے. تو یہ لوگ نیوٹریشیس ڈائٹ لیتے تھے، نیوٹریشیس ڈائٹ لیتے تھے. تو آپ تو کھاتے نا تیل اور ڈالڈا، اور تو وہ نا خالص آرگینک فوڈز لیتے تھے. نتیجہ ان کی صحتیں بھی اچھی تھی، عمر بھی اچھی تھی، دانت بھی قائم رہتے تھے، اور آنکھیں بھی ان کی 6/6 80 ایئرز میں ہوتی تھی. اور 90 ایئرز کا آدمی تو میں نے دیکھا ہے کہ جو گنا چوپ رہا تھا. اور ایک وہ کالج کا اسٹوڈنٹ میل بھی ساتھ تھا، وہ میں نے سے کہا یار میں تمہیں کماد میں لے جاؤں گنے کے کھیت کو. وہ جناب اس نے نہ جب گنا چھپا تو نہ اس کے دانتوں سے خون نظر آ گیا. تو ایک 90 ایئرز اولڈ جو وہ بابا جی کہتے ہیں اور چھڈو جی میں نے دسو، اس نے ایک دم ٹھک ٹھک کر کے نا پورا گنا چھیل دیا. میں نے کہا دیکھیے آپ کی پڑھائی کا کیا فائدہ، اور آپ جو اتنا پڑھ رہے ہیں صحت تو ان کو حاصل ہے، صحت تو ان کو حاصل ہے. تو یہ ابن آدم کی کمر کو سیدھا کرنے کے لیے یعنی چند لقمے کافی. یہاں پر میں 2 چیزیں اور بتاتا چلے جاؤں. میں نے نا حضرت میں نے اس کو ضروری سمجھا کہ میں اس کو بتاؤں. یعنی اب میں اس کو چونکہ آس میں مجلس ذکر حضرت اس وقت یہ برائلر مرغی جو ہے نا یہ انتہائی مضر ہے، انتہائی مضر ہے برائلر مرغی. اس کی ڈائٹ، اس کے اندر ٹیسٹوسٹیرون میل ہارمونز، اس کی وجہ سے بچیاں ان کے وہ بالغ وقت سے پہلے ہو رہی ہیں، ان کے چہروں پہ بال آ رہے ہیں، لڑکوں کے مسائل اس سے بڑھ رہے ہیں. بالکل استعمال نہ کیجیے قطعاً. میں آپ کو یقین دہانی دلاتا ہوں کہ آپ کے اس کو نکالنے سے آپ کی صحت میں کوئی نقصان نہیں ہوگا، پہلی بات. دوسری بات میں آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں کہ یہ انتہائی مضر ہے، اس کو کھانے سے آپ کو نقصان ہوگا. تیسری بات یہ ہے کہ پورا سال آپ نہ چکن کھائیں، اور آپ اس کے بالمقابل کالے چنے استعمال کر لیں، کوئی دالیں استعمال کر لیں، مونگ کی دال، ثابت مسر، جن میں پروٹینز ہے، آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. میں آپ کو یقین سے عرض کرتا ہوں. اس کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کو اپنے گھر سے نکال دیجیے. اب دیکھیے نا، آپ دیکھیں نا، اب ایک طرف میں گیا تو انہوں نے کہا جی کوفتے جو ہیں وہ بھی برائلر کے، اور کباب بھی برائلر کے، اور اس کے ساتھ جو چاول میں ڈالے ہیں وہ بھی برائلر کے، شوارمے میں بھی برائلر کا، اور ہر شے برائلر، برائلر انٹو برائلر ریز ٹو پاور برائلر. تو خدا کی قسم یہ اتنا مضر ہے کہ میں اس بات پر نہ دیانتداری سے کہتا ہوں، حضرت میں دیانتداری سے کہتا ہوں، اور اس بات کو میں اون کرتا ہوں جو میں ابھی کہہ رہا ہوں، کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا پتہ لگ جائے اور آج وہ موجود ہوتے یا ان کے زمانے میں برائلر ہوتا، وہ اس پر کھانے میں شدید پابندی کرتے. دیکھیے نا ہمارے ہاں اصول فقہ میں ایک بات ہے، جو چیز حرج پیدا کرتی ہے. اب حرج کی بہت ساری مثالیں میرے سامنے ہیں، لیکن ابھی میں رزق پہ بیان کرنا چاہتا ہوں. حرج جو ہے نا یہ اتنا حرج، دیکھیں آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ جو یہ ٹاکسک میٹیریل لے رہی ہے وہ آپ کے لیور میں جمع ہو رہے ہیں. جی ایسے ہوا جب انہوں نے آرگینک میٹیریل، آرگینک انہوں نے، بیٹا ذرا اس نچلے کو آن کر دو جی. اچھا، جب انہوں نے آرگینک سبزیاں جو ہے نا چوہوں کو کھلائیں، اور پھر دوسری کھلائیں جو جن کو کھادیں ڈالی ہوئی تھی، پھر انہوں نے چوہوں کے اوپر جب ان کے جگر نکالے تو ان کے جگر کے اندر وہ تمام کھادیں جو یوریا وغیرہ ان کے جگروں میں سے نکل رہی تھی. انہوں نے اب خود تو یہ دیکھیے واپس دیسی گھی پہ واپس آ گئے، زیتون پہ آ گئے، سرکے پہ آ گئے، اللہ کی شان، اور ہمیں انہوں نے تیل پہ لگا دیا. تو یہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، آپ نا ایک تو یہ چیز نہ لیں. دوسری میں ایک اور بات عرض کروں گا، 2 چیزیں میں نے کہا، یعنی یہ تو میں ہر مجلس میں کہوں گا، میں کہہ دیتا ہوں irrelevant میری بات ہے، مضمون سے متعلق نہیں ہے، لیکن پتہ کیوں ہے؟ الخلق یعلو اللہ،
یہ اللہ تعالیٰ کی فیملی ہے. تو جو آدمی کسی اللہ کی فیملی کے لیے بہتر چاہتا ہے، دیکھیں نا آپ کی فیملی کے 5-6 ممبر ہیں، اگر کوئی پتہ لگے کہ یہ جو فوڈ آپ کھا رہے ہیں آپ کی فیملی ممبرس کے لیے مضر ہے، تو آپ ان کو یعنی بند کریں گے نا، آپ تو نہیں الاؤ کریں گے. تو یہ کسی کو نہ آپ، جب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جب آپ کسی کے گھر جائیں نا اور اس نے چکن پکایا تو آپ بڑے آرام سے کھا لیا کریں، اس پہ نہ اعتراض کیا کریں، یہ پھر لڑائی ہو جائے گی، پھر بڑی مشقت ہو. آپ کوئی آدمی غریب آدمی بلائے اور وہ چکن پکائے تو آپ جناب مسائل شروع کر دیں، تو یہ نہ کریں. اس وقت آپ کھا لیں، اپنے گھر میں سے اس کو مکمل نکال دیں. اچھا دوسری چیز دودھ کی ہے. آپ تصور نہیں کر سکتے کہ دودھ کے نام پر آپ پریزرویٹیوز اور سرفیکٹنٹس اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں پی رہے ہیں. خدا کے واسطے اس سے تو بہت اچھا ہے کہ آپ نہ بچے کو نہ روٹی، گندم کی روٹی پکڑانے کھانے کی اس کو نہ عادت ڈال دیں، اور تھوڑے سے اس کو نہ کوئی اس طرح کے کوئی نٹس وغیرہ کھلا دیا کریں. لیکن دودھ جو ہے نا، دودھ کے لیے نہ آپ بہت زیادہ محتاط ہوں. اور اس میں بھی یہ ان 2 چیزوں سے ہماری نسل جو ہے نا متاثر ہو رہی ہے. برائلر سے تو بچیاں اور لڑکے دونوں خراب ہو رہے ہیں. لڑکوں میں شہوات پیدا ہوتی ہے، ناکٹرنل ایمیشن زیادہ ہوتے ہیں، اور بڑی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. اور بچیاں بھی، بچیوں کے گائنیکولوجسٹ خود کہہ رہی ہے کہ اب اس کو نہ بند کیا جائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں یہ چند لقمے ہی آدمی کی کمر کو سیدھا کرنے کے لیے کافی ہے، تو زیادہ کھانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. اچھا ہم سمجھتے ہیں کہ جناب ہم نے نا دکان پہ بیٹھ کے نا الیکٹرک دکان پہ بیٹھ کے ہم نے نا الیکٹرک وائرز بیچتے رہے تو جناب ہمیں 10 لاکھ روپیہ جو نا پروفٹ مہینے کا ہو گیا. تو 10 لاکھ میں تو بڑے آسانی سے ہم کھانا روٹی کر لیں گے. لیکن آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو رزق ہے، یہ 10 لاکھ تو رزق ہے، یہ پروفٹ ہے، لیکن اصل رزق تو وہ ہے جو اللہ رب العزت نے بنایا ہے. آسمان سے پانی اللہ نہ برساتے تو آپ منرل واٹر خرید سکتے تھے. اگر یہ اللہ تعالیٰ ٹماٹر بنانا بند کر دیتے، گندم بنانا بند کر دیتے، زمین گندم بنانا بند کر دی، تو آپ کیا ہے ڈبل روٹی خرید سکتے تھے. اور اگر اللہ تعالیٰ مویشیوں کی جو پرولیفریشن اور اس کی جو مویشیوں کی جو افزائش ہے، اگر اللہ تعالیٰ نہ کرتے تو آپ کو یہ گوٹس اور بکریاں اور ان کا گوشت میسر آتا ہے. اور اگر اللہ رب العزت بھینسوں کو اور کاؤز کو حکم دے دیتے کہ تم نے نہیں دودھ دینا اور دودھ نہ دیتی وہ، تو پھر آپ کیسے؟ یہ دودھ بھی رزق ہے، یہ انار بھی رزق ہے، یہ مکئی بھی رزق ہے، یہ چاول کا دانہ بھی رزق ہے، یہ گندم کا دانہ بھی رزق ہے، یہ جو بھی رزق ہیں، یہ رمان، انار، یہ زیتون اور یہ انجیر اور یہ کیلا اور یہ امرود اور یہ مالٹے اور کنو، یہ ساری اجناس اور یہ سبزیاں بھنڈی اور کدو، یہ سارے رزق ہیں. یقین جانیے گا کہ میں نے پہلے کئی دفعہ بتایا، دوبارہ بتاتا ہوں کہ میں نے اس دفعہ جس وقت میں مدینہ منورہ سے اس ایک صاحب جی ہم ٹھہرے تھے، سبزی لے کے آئے تو اس میں نا وہ تھے، ایک تو کریلا ہوتا ہے، بینگن تھے. اتنا خوبصورت بینگوں کا کلر تھا جی، بینگن اتنے چمکتے ہوئے. اب اس کا کلر کیا ہے؟ وائلٹ ہے، انڈیگو ہے، ایسا خوبصورت کلر. جب وہ لے کے اپنے اندر جانے لگے، میں نے بچے کو آواز دی، ذرا ٹھہر جو میاں بینگن مجھے دے جاؤ. تو اس کو پتا تھا کہ اس نے نا اپنے بیڈ پہ رکھ کے 2 گھنٹے بینگن دے کے واپس کر دینے ہیں. پچھلی دفعہ بھی ان کو پتا ہے سبزیوں کو دیکھتا رہتا ہے پھر واپس کر دیتا ہے. اب یقین جانیے میں بینگنوں کو ہی دیکھتا رہا. اسی طرح یقین جانیے اتنا یہ جو میرے ہاتھ ہے، میں گیس اتنا بڑا حلوہ کدو لے، ڈبل کدو بہت بڑا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بھائی ایک آدمی حلوہ کدو جو ہے نا وہ ویگن کے اوپر لے کے جا رہا تھا، وہ ایک ہی تھا صرف. تو حلوہ کدو آیا، اس کو دیکھ کے میں نے کہا کس طرح اللہ رب العزت نے اس کے اندر رزق. آپ دیکھتے نہیں، میں تو نا اس کی ڈالی بھی دیکھتا ہوں. دیکھو نا سیب کے اندر وہ جو ڈالی ہوتی ہے اس کے ذریعے سے سیب میں رزق جمع کیا جا رہا ہے. حلوہ کدو کے اندر اتنا رزق جمع کیا جا رہا ہے، بینگن کے اندر رزق جمع کیا جا رہا ہے، بھنڈی کے اندر رزق جمع کیا جا رہا ہے، اور کدو کے اندر رزق، آلو کے اندر دیکھیے وہ گلوکوز بہترین فارم کی، کیرٹ کے اندر رزق جمع کیا جا رہا ہے، مولی کے اندر رزق جمع کیا جا رہا ہے. یہ ہے وہ نقشے، یہ ہے آپ کا رزق، اور اس کا رازق ہے اللہ.
اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا. یہ تو نہیں نا آپ کہہ سکتے کہ مولی امریکہ نے بنائی ہے. F-16 تو امریکہ بنا سکتا ہے, مولی تو نہیں نا امریکہ بنا سکتا, گاجر تو امریکہ نہیں بنا سکتا, یہ کدو تو امریکہ نہیں نا بنایا, اس سیب نے امریکہ کی زمین میں اس کی سوائل میں سیب پیدا ہو سکتا ہے, لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کے گھوڑا امریکہ سے آیا تو امریکہ نے بنایا ہے کہ جی بش نے اور ساری ٹیم نے مل کے ان کی اسمبلی نے گھوڑا بنایا. گھوڑا تو اللہ رب العزت نے بنایا ہے, زندگی تو کوئی بنا نہیں سکتا. تو یہ جاننا چاہیے کہ جو ساری اجناس ہیں یہ ہمارا رزق ہے, اور اس کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ, اور وہ ہمارا رازق ہے. اور آپ اگلی بات, آخری بات, پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی محنت کی ایک ترغیب دیتے ہیں اور کہتے تم محنت کرو, کیونکہ جب یہ دہقان اس کو اگاتا ہے تو پھر منڈی میں جا کے بیچتا ہے, وہ منڈی میں آتا ہے, وہ منڈیوں سے خرید کے پھر دکانوں میں آتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے, اور مشکات شریف میں بھی ان منڈیوں کا تذکرہ ہے. اور میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ رزق پھر اللہ تعالیٰ آپ کو جو اللہ مال دیتا ہے وہ بھی ایک رزق کی ایک شکل ہے. اس مال کے اسٹرینتھ کے اعتبار سے آپ پھر اس کو بازاروں سے خرید لیتے ہیں, لیکن اگر آپ کے پاس وافر مال ہو اور بازاروں میں رزق ہی ختم ہو تو پھر آپ کیا کریں گے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے ہم لا الہ الا اللہ, 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ لا الہ الا اللہ, 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الا اللہ, 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 الا اللہ,
إلا الله 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 اللہ اللہ پیارے اللہ 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 پیارے اللہ 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 پیارے اللہ میرے اللہ 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 میرے اللہ پیارے اللہ 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 پیارے اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ پیارے اللہ میرے اللہ 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 غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے جو معمور تھے وہ محل اب ہے سونے. یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے, تجھے اندھا کیا ہے رنگ و بو نے. اللہم صلی علی رسول برحمتک یا